तो जुल्म के हिवानों में ज़लज़ला बर्पा हो जाए। वो ज़ात जिसका बेकर मजदूर का लीडर, गरीब का ताफज, कश्मीर की आन, लाखों दिलों की धड़कनों की हथेलियों पर चलने वाला चाँद, ये कायद कैसा कायद है, ये तो उन जज्बों का वारिस है, खुशबू बन के बिखरे थे, मुस्तकबिल का वजदान है ये हासिल लाख दुआओं का, अरमान का सारी माओं का, ये फख्र का वतन की बहनों का, अज़म का तमाम जवानों का, मजदूरों और किसानों का, एक डबर की अंधी दीवारों को मुरब्बे रस्ते खुशबू के, ये खुशबू फिर भी फैलेगी, ये एक मुसाफिर करबल का, जिसे बातों से टकराना है, हम कल भी गालिब आए थे, हमें आज भी गालिब आना है। मेरी मुराद है इसको सुल्तान महमूद को। सांस चली शफाफ चली, नगरी इंसाफ चली, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मोहतरम, मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आज जनाब चौधरी मुश्ताक साहब, हज़री शान साहब, चौधरी अदीब साहब और दीगर तमाम कायदीन और उनके साथ जो सैकड़ों लोग जिनका पूरा आज मुश्ताक साहब वक्त की कमी की वजह से ऐलान भी नहीं कर सके, उन तमाम दोस्तों का मैं पीटीआई में शामिल होने पर उनको खुशामदीद कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो जो तौक़ात लेकर आज इमरान खान की क़यादत में पीटीआई में शामिल हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। और इससे कबल गुलाम रसूल अवामी साहब, फारूक ज़रगर साहब भी पीटीआई में शामिल हुए और उससे एक बहुत बड़ा, और मैं साथ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने साथी, हालांकि ये बड़ी अहम शख्सियात हैं इस इलाके की, वो गैर मशरूत तौर पर पीटीआई में शामिल हुई है और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह वो गैर मशरूत तौर पर पीटीआई में शामिल हुए हैं, इसी तरह हम भी गैर मशरूत तौर पर उनकी इज्जत भी करेंगे, हमारी पार्टी के लिए और हमारी हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे। तो आज तमाम इन दोस्तों के, और जिस तरह बात की गई कि सारा ख़ानदान कुंबा इकट्ठा हो गया है, आज इनकी शमूलियत से मेरे मुंह से कोई तकब्बर ना निकल जाए। मैं समझता हूँ कि ज़फ़र अनवर साहब मेंबर असेंबली बन चुके हैं और इस हल्के में जो खेल खेला जा रहा था वो कद पजीर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जैसे दोस्तों ने भी कहा, इलेक्शन को बाहर आ रहा, इलेक्शन समझना चाहिए और जब तक आखिरी पर्ची नहीं गिनी जाती उस वक़्त तक आप अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी सारी रखें। इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ चकसवारी में पीटीआई और ज़फ़र साहब के हक़ में जो एक रुझान चला है, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में जा रहा हूँ, यही रुझान तकरीबन हर हल्के में मौजूद है और तमाम लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। और मैं बड़े एतमाद और यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ आज कि जो मैंने देखा है, इंशाअल्लाह पीटीआई 2 ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। तो जब 2 ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाई जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उस वक़्त हम मजबूती के साथ, एतमाद के साथ, क्योंकि हमें किसी अलायंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोलिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फिर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस हल्का चकसवारी में बेहतरी लाने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपना काम करेंगे। और यहाँ पर ज़फ़र साहब भी कह रहे थे और मैं उसमें सिर्फ इजाफा ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने इमरान खान साहब से मंजूरी ली हुई है वो मीरपुर में एयरपोर्ट का है, क्योंकि मीरपुर में एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मिडल ईस्ट में, वो जो यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते हैं ज़ेर मुबादला की वजह से आज पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत हमारे ज़ेर मुबादला बनता है। और मीरपुर के लोग
باہر بھی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی دی، چاہے وہ متاثرین منگلہ ڈیم ہو یا مختلف اور، لیکن ایئرپورٹ نہیں بن سکا۔ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کے آڑے آتی رہی، لیکن اب انشاءاللہ تعالی میرپور میں ایئرپورٹ بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ابھی میرپور میں ایئرپورٹ نہیں ہے، اسلام آباد یا لاہور سے جو لوگ وہاں ایئرپورٹس پر آتے ہیں، میرپور پہنچتے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس پر ہم نے بہت جگہ آواز بھی اٹھائی، لیکن ابھی تک وہ مشکلات قائم ہیں۔ تو ایک تو ایئرپورٹ کا جو منصوبہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل وہ تیار ہے۔ دوسرا انہوں نے سوئی گیس کی بات کی، میرپور میں سوئی گیس مل آیا تھا، اور میں نے اس وقت جو بنیادی طور پر پائپ ہوتے ہیں وہ میں نے بڑے اسی لیے رکھوائے تھے کہ وہ چکسواری، ڈوڈیال، یہاں تک کہ کوٹلی تک بھی سوئی گیس جائے تو دوبارہ ہمیں وہ نئے پائپ نہ لانے پڑے۔ لیکن جب سے میں وزیر اعظم نہیں رہا، یہاں تک کہ میرپور کے کچھ علاقوں میں بھی وہ نیو میرپور سٹی ہے، بدخرمہ ہے، میرپور کے جو دیہات ہیں وہاں بھی سوئی گیس نہیں ہے۔ ابھی میں نے سروے کرایا تھا تو جیسے ظفر صاحب ذکر کر رہے تھے خالق آباد یا کچھ اور اس سے بھی وہ میں نے رکھوائے اسی لیے تھے کہ یہاں چکسواری میں بھی جو سوئی گیس ہے وہ جلد از جلد آ سکے۔ تو انشاءاللہ سوئی گیس کا محکمہ چونکہ وفاقی ہے اور چونکہ میں نے منظوری لی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان فنڈز بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک حکومت آزاد کشمیر اس کو پورا تعاون نہ کرے، اس میں انوالو نہ ہو تو سوئی گیس آ نہیں سکتی تھی۔ اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ ہے ہی میرپور دشمنی پہ تھی، تو اس لیے یہاں پر گیس نہیں آ سکی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ سوئی گیس بھی یہاں پر آئے گی۔ روٹھویا ریام برج ہے، یہ ایک چھوٹا سا پیچ پڑتا ہے اور اس کے بھی پیسے وفاقی گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ چھوٹا سا پیچ یہ نہیں ڈال سکے۔ میں نے اور وزیر امور کشمیر نے دورہ کر کے کوشش بھی کی، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک اپنا سسٹم ہے، ہمارا اپنا آئین ہے، ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ جب تک حکومت آزاد کشمیر تعاون نہ کرے تو اس وقت نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ روٹھویا ریام برج بھی انشاءاللہ جو ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی وہ ہم کریں گے۔ عمران کے ساتھ چلو چلو، عمران کے ساتھ چلو چلو، عمران کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیگر دوستوں نے بات کی، عدل شان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو عام آدمی ہے اس تک اختیار جانا چاہیے، اور میرے قائد عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ہے بھی یہی کہ اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح تک جانا چاہیے۔ جب ہم نچلی سطح کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نوجوانوں تک جانا چاہیے، خواتین تک جانا چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹس تک جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان تک جانا چاہیے۔ اور میں یہ ذمہ داری سے آج اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ تو پھر جیسے دوست کہہ رہے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بلدیاتی نمائندے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ حل کریں۔ اسمبلی ممبر کے کچھ بڑے کام ہیں، لیکن وہ چونکہ بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں تو وہ بھی پھر لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ ممبر اسمبلی سے وہ سارا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم بلدیاتی الیکشن بھی کروائیں گے اور یہاں پر بہتری کی صورتحال وہ لائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری حکومت بننے جا رہی ہے۔ جو مجید صاحب کے بارے میں دوستوں نے کچھ بات کی، میرا ایک اپنا وہ مزاج ہے، جب انہیں ویل چیئر پہ دیکھتا ہوں اور ان کو جو لوگ اس دفعہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ یقین کریں کیونکہ ہے تو وہ ترس کے قابل انسان نہیں ہے، لیکن میرا جو مزاج ہے وہ ترس والا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ الیکشن میں یہ کافی دوست جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، چودھری مجید صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، اس میں فاروق زرگر صاحب بھی ہیں، عوامی صاحب بھی ہیں، مشتاق صاحب بھی ہیں، چودھری علی شان ان کے بیٹے بھی ہیں، سب لوگ شامل تھے۔
ہوں وہ ازالہ تائی ہے جے ووٹاں کوئی زیادہ بہت ہے اور دعا جڑے گر سکھے ہوئے ہیں چوئے مجید کو لوں وہ بھی کوئی تھوڑے تھوڑے استعمال کرو تاکہ ظفر انور بہت لیڈ نہ جیتا ہے. تو میں آخری تسیں آکھساں کہ ظفر انور صاحب نہ صرف ممبر اسمبلی یا پارٹی نے عام آدمی سارے سینئر نائب صدر بھی ہیں مالی دست راست بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جڑی بھی گورنمنٹ بنسی اس وچوں جب تک شامل نہ ہو سن تک کورم پورا نہیں ہو گیا. اس وجہ سے بھی میں تساں کی آکھساں کہ تسی 5 جولائی بلے پر مورا مارو ظفر انور صاحب کی بھی جتاؤ تاکہ ساری جڑی ٹیم ہے وہ حکومت چاہی سکے. اور میں جس طرح ابتدان بھی آکھیا جڑے تسی سارے لوگ شامل ہوئے ہو انشاءاللہ ساری جماعت اور ساری حکومت نے ٹیم نے حصہ ہو سو اور اسی انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر وچ بھی اسی بہتری آنے کی کوشش کرساں. اور آزاد کشمیر بنیادی طور پر آزادی نہ بیس کیمپ ہے اس وجہ سے کشمیر نہیں آزادی تے بھی. اور عمران خان صاحب کشمیر نے سفیر بڑے انہاں جائے کہ یونائٹڈ نیشن وچ جنرل اسمبلی وچ کشمیریاں نے گل کیتی یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس وچ گل کیتی انہاں اسلامی ملکاں کی کانفرنس وچ گل کیتی. اس طرح میں بھی کوشش کرنا رہا اور سارے میرپور نے خاص کر چکسواری نے لوگ جڑے اے اتھے بیرون ملک رہ کے جلسے جلوس انڈیا کے خلاف اپنا مظاہرے بھی کرنے رہے اور اتھے دی پارلیمنٹس وچ بھی جائے کے اتنے گل کرنے رہے. اور آج اس سے وجہ دوں مودی مجبور ہویا اور آج 23 تاریخ ہے کل 24 تاریخ مودی ہے جڑا اس آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے انڈیا نے اور اس جڑے 5 اگست 2019 وچ اتھے اس جڑے اختیارات مقبوضہ کشمیر نے واپس کے دے سن 370 آرٹیکل اور 35A لائی کے وہ ختم کری چھوڑے سن اور وہ دوبارہ انہوں کی اختیار دینے نہ سوچی رہا. اس حصے والی جو کانفرنس بلائی ہے اس وجہ سے اسی انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت ہے کشمیر کی آزادی تیری اگے ودساں آزاد کشمیر کی اقتصادی طور پر مضبوط کرنے تے بھی اگے ودساں اور پھر یہ چھوٹے بڑے جڑے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی حل کرساں. صرف اس ہوں کوئی زیادہ مہینے نہ فرق نہیں رہا صرف دیہڑے نہ فرق ہے. صرف 5 جولائی تک تسی بھرپور اپنی انتخابی مہم چلاؤ اور 5 جولائی کی ہمارے ساتھی اور بھائی ظفر انور کی اکثریت نال جتاؤ تاکہ اسی بلکہ اتنی اچھی تسی اس نے پوزیشن کرو کہ بعض حلقیاں وچ کوئی ظفر انور صاحب نے جدہ سے جانا ڈیمانڈ بھی ہے تاکہ یہ کچھ نہ کچھ ٹائم باہر بھی دے سکن اور دوسرے حلقیاں وچ بھی وہ تو ہی دے سکسن جے تسی سارے جس طرح لگے ہوئے. اور مجھے یقین ہے آج جس طرح مشتاق صاحب اور دیگر سارے ساتھی شامل ہوئے مجھے یقین ہوئی گیا کہ انشاءاللہ تسی ان سیٹیں جت لو. لیکن پھر بھی تساں ایزی نہیں کرنا الیکشن ڈے تاکہ مہم جاری رکھو تاکہ اساں پھر اتنے ایسی حکومت بنائیے. اور میں سمجھنا کہ میرپور نال بھی جڑا ایک طویل عرصہ ہویا سوئی گیس کی گل سی جتنے میں سوئی گیس آندی سی ایک پائپ بھی اگے 20 سال نہیں ودی سکیا اور دیگر بھی جڑی مشکلات ہیں وہ بدلیاں گئیاں. بے روزگاری میرپوری سب تو زیادہ ہے حالانکہ اتنے لوگ جڑے وہ ہر لحاظ نہ قربانی بھی زیادہ دینے ٹیکس بھی زیادہ دینے. انشاءاللہ میرپور میں جڑے نوجوان ہیں آزاد کشمیر نے بلکہ سارے جڑے نوجوان ہیں میں انہوں کی بھی یقین دلانا کہ انشاءاللہ انہوں نے جڑا روزگار ہے اس نے بھی انتظام کیتا جا سی. تو میں آخری تمام دوستوں کا شکریہ اور جڑے ساتھی شامل ہوئے انہوں نے